پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ گمراہی اور ہدایت کے متعلق ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مچھر اور مکھی جیسی مثالیں پیش کر کے انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، میں ہی تمہارا خدا ہوں اور تم سارے راہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، حق کے رستے کی طرف آ جاؤ۔ چونکہ یہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر کافروں کا ذکر آ جاتا ہے اور کسی جگہ کے اوپر منافقین کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے وعدے کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وعدے کی پاسداری بھی کی اور نا وعدہ نبھانے والوں کے لیے میرے حضور نے وعید بھی سنائی۔ بلکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ میں جو وعدہ کر لیتا ہوں میں اس وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قیامت کی باری آئی، اس کے علاوہ اور جو امور ہیں یا اور جو وعدے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کیے، ان وعدوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو وعدے میں تمہارا خدا تم سے کر لیتا ہوں میں ان وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اس وعدے کو پورا نبھاتا ہوں، اس وعدے کی پوری پاسداری کرتا ہوں اور وہ وعدہ مکمل کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ کے اوپر نہیں، کافی ساری جگہوں کے اوپر اس بات کا اعلان کیا گیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حضور نے خود وعدے کی پاسداری بھی فرمائی اور وعدہ توڑنے والوں کے لیے میرے حضور نے وعیدیں بھی سنائی۔ اور قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہوتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اسے پختہ باندھ لینے کے بعد اللہ سے وعدہ کیا اور وعدہ کرنے کے بعد اس پختہ وعدے کو توڑ دیا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے رہتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس حکم کو، اللہ کے اس بات کو، اس حکم کو، ان یوصل، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا تیسری ان کی خامی یہ ہے، ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ تیسرا کام یہ کرتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔
تو پھر خود ہی آگے مالک مکرم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی وعدہ توڑنے کے بعد فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ بندے کا خیال یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں سے پیسے لیے، اب میں نہیں دے رہا تو میں بڑا خوش ہوں، تو میں نے اس کے مار جو لیے، وعدہ کیا تھا 1 ماہ بعد، 1 ہفتے بعد، 10 دن بعد تمہیں لوٹا دوں گا، لیکن اب وعدے کے اوپر پورا اتر ہی نہیں رہا، پیسے تو اس نے استعمال کر دیے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے ادھے کنے کھانے ہیں۔ تو حزین گرامی قدر یہ اس نے عہد کو توڑ دیا، اور صرف عہد کو نہیں توڑا، جب وعدہ خلافی ہوگی تو یقیناً پھر تعلق بھی ٹوٹے گا۔ اس کی بھی آگے بات کر دی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے رہتے ہیں اس حکم کو، اس اللہ کے حکم کو، أَن يُوصَلَ، جس کا اس نے جوڑنے کا حکم دی کہ رشتوں کو جوڑا کرو، آپس کے اندر قطع تعلقی نہ کیا کرو، قطع رحمی نہ کیا کرو۔ اور تیسرا، زمین کے اندر فساد پھیلایا۔ فساد یہ ہے کہ کچھ لیا اور لینے کے بعد جب اس نے مانگا تو اس نے کہا تو کون اور میں کون ہوں؟ تجھ میں جرت اور ہمت ہے یا طاقت رکھتا ہے تو لے لے مجھ سے، یہ فساد ہی ہے نا۔ تو حزین گرامی قدر کیا وہ لوگ فائدے میں ہیں؟ کیا وہ منافع اٹھانے والے ہیں؟ کیا انہیں وہ سارا کچھ لینے کے بعد کوئی فائدہ ملے گا؟ ارشاد فرمایا نہیں، ان لوگوں کو فائدہ نہیں ملے گا۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے پیسے لے لیے، وہ یہ نہ سمجھے ہم نے تعلق توڑ دیا اپنی طاقت کے اوپر، اپنی اولاد ہے، میرے فرزند ہیں، جی ہم گھر کے بڑے افراد ہیں، ہم گھر کے بڑے مرد ہیں، کسی کی مجال اور جرت ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فائدے میں ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ نقصان یاد رکھ لیں، جب رب نے فرما دیا نقصان اٹھانے والے ہیں تو دنیا کا تو اس نے فائدہ سوچ لیا، لیکن نقصان اسے آخرت کا ہو گیا، اور جسے آخرت کا نقصان ہو گیا دنیا کے سارے بھی اسے فائدے مل جائیں وہ نقصان میں ہی، وہ خسارے کے اندر ہی ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ وہ اللہ رب العزت کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں ہم نے بھی اللہ رب العزت سے ایک عہد کیا تھا، اللہ نے ساری ارواح کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ یہ ایک وعدہ تھا، اور یہ ایک وعدہ، اس کے علاوہ اور بھی وعدے تھے جو رب عظیم سے ہوئے، اور اس کی ایک حدیث پاک سے بھی وضاحت مل سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل حشر والے دن جب سارے نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ اکٹھے آئیں گے، کوئی نبی آئے گا جس کے ساتھ اس کا کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، کوئی ایسا نبی آئے گا جس کے ساتھ اس کا ایک امتی ہوگا، کوئی ایسا نبی ہوگا جس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی ایسا نبی ہوگا جس کے ساتھ اس کے 10 امتی ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان نبیوں سے فرمائے گا کہ اے میرے نبیوں، کیا تم نے ان کو حق کے رستے کی طرف نہیں بلایا، میری بارگاہ میں نہیں بلایا، انہیں یہ نہیں کہا
کہ تم خدائے واحد کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر کو جھکایا کرو، وہ انبیاء کہیں گے مالک تیرا حکم تھا، ہم تیرے حکم کی تعمیل کرتے رہے، ہم تو دعوت دیتے رہے، تیرا پیغام پہنچاتے رہے۔ تو اللہ رب العزت پھر ان نبیوں کی امتوں سے پوچھے گا، اللہ فرمائے گا کہ کیا میرے نبی تمہیں دعوت دیتے رہے، میری طرف بلاتے رہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جتنے ہوں گے وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ان نبیوں نے تو ہمیں دعوت دی ہی نہیں ہے، انہوں نے تو مالک تیری طرف بلایا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے نبیوں بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ کوئی گواہ ہے تو لاؤ کہ تم واقعی تبلیغ کرتے رہے ہو، لوگوں کو حق کے رستے کی طرف بلاتے رہے ہو۔ تو حاضرین گرامی قدر جب یہ بات ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نبی کہیں گے مالک اور تو کوئی گواہ نہیں، ہمارے پاس امت محمدی گواہ ہے، امت محمدی گواہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر امت محمدی میری امت کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا تم ان نبیوں کی گواہی دیتے ہو۔ تو اب حاضرین گرامی قدر ہوگا یہ کہ میرے نبی کی جو امت ہے بول پڑے گی، کہے گی مالک ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان نبیوں نے تبلیغ کی، انہوں نے حق کے رستے کی طرف لوگوں کو بلایا اور یہ دعوت دیتے رہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے تمہاری گواہی کو مان لیتے ہیں، لیکن تمہارا زمانہ تو بعد کا زمانہ ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بعد والے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نبی کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت کا سلسلہ بھی میرے نبی سے شروع ہوا اور نبوت کا سلسلہ بھی میرے نبی کے اوپر ہی ختم ہوا۔ تو حاضرین گرامی قدر اللہ فرمائے گا تم تو بعد والے ہو، یہ امت تو بعد والی ہے اور تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو حاضرین گرامی قدر میرے آقا فرماتے ہیں میری امت بول پڑے گی اور کہے گی اے آقا یا اے مولا، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ پہلے نبی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو حق کا رستہ بتاتے رہے، ہم نے اپنے نبی سے سنا ہے لہذا ہم گواہی دیتے ہیں انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر اس طرح کے وعدے بھی ہوں گے جو وہاں نبھائے جائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ عہد کرنے کے بعد۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور یہ بعثت سے قبل کی بات ہے، حضور کی بارگاہ میں عبداللہ بن ابی الحمصہ یہ صحابی تھے، اور حضور نے ابھی جو ہے وہ اعلان بھی نہیں کیا، تو حضور نے رستے کے اندر کسی بات کا ان سے سودا کیا، کچھ چیزیں لینے دینے کے حوالے سے سودا ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی حمصہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو چیزیں آپ کی رہ گئی ہیں آپ رکیے، رستے میں آپ رکیے، یا رسول اللہ میں ابھی لے کے آتا ہوں اور وہ آپ کو دیتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رستے کے اندر رک گئے، اور عبداللہ بن ابی حمصہ اس بات کو بھول گئے کہ میں حضور سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے جو چیزیں ہیں وہ حضور کو لٹانی ہیں، دینی ہیں۔ اب یہ بھول گئے، ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، اور تیسرے دن انہیں یاد آیا کہ میں نے تو حضور سے وعدہ کیا تھا۔ انہی نے وہ چیزیں لیں، لے کے حضور کے پاس گئے، جو دیکھا تو میرے مصطفیٰ وہیں پہ کھڑے ہوئے، اسی جگہ کے اوپر آقا کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہی فرمایا
اے عبداللہ بن ابی حمزہ تو نے مجھے مشقت کے اندر ڈال دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری اور وعدہ نبھانا ہے۔ تو یہ بعثت سے قبل کی بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وعدہ نبھاتے۔ پھر حاضرین گرامی قدر، جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے موقع کے اوپر حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، اب کہیں سے آ رہے تھے تو رستے میں کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جا رہے ہو، ہم سے وعدہ کرو کہ تم حضور کی مدد نہیں کرو گے۔ اب حاضرین گرامی قدر، حضرت حذیفہ اور جو دوسرے صحابی تھے نے کہا ہم آپ کو سزا دیں گے، ماریں گے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا کافروں سے کہ ہم حضور کی مدد نہیں کریں گے، ہم بدر کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ اب وعدہ کیا اور وعدہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کے ساری بات عرض کر دی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ وعدہ کر دیا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اور دیکھیں اس وقت صحابہ کرام کی بھی قلت ہے، مال و متاع کی بھی قلت ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو تمہارے وعدے کو نبھایا جائے گا، تم جنگ کے اندر غزوہ بدر کے اندر شرکت نہیں کرو گے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے خوبصورت ہمیں درس دے رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کی ضمانت دی، فرمایا جو بندہ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس بندے کو جنت کی ضمانت عطا کرتا۔ تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اس بات کی ضمانت دے دے کہ جب وہ بات کرے تو سچ بولے، کیا کرے؟ بات کرے تو ہمارے لیے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ ہمیں کال آتی ہے تو ہم گھر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں گھر میں نہیں ہیں، ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بازار میں۔ ہم سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا فلاں جگہ کے اوپر ہی ہو، تو ہم انکار کر دیتے ہیں میں فلاں جگہ کے اوپر نہیں ہے۔ ہمارے دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، کوئی آ کے دستک دیتا ہے اور پوچھتا ہے بچے سے بتا تیرا باپ گھر ہے، تو باپ اسے کہہ کے بھیجتا ہے کہ جا کے کہنا ابو گھر نہیں ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں، اب وہ مذاق کے اندر بولے جائیں یا جس طرح بھی بولے جائیں وہ جھوٹ ہی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بات کی ضمانت تم نے یہ دینی ہے کہ جب بھی بات کرنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ سارے بولیں کیا کرنا ہے؟ حاضرین گرامی قدر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندہ 100 جھوٹ بھی بول لے وہ پھر بھی جھوٹ ہی ہے، اور پھر بھی وہ چھپتا نہیں ہے۔ تو جب بات کرنی ہے تو کیا کرنا ہے جی؟ سارے بولیں کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ اور دوسرا میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب وعدہ کرنا ہے تو وعدے کی پاسداری کرنی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی، ہاں وہ کوئی چیز امانت ہو، ہاں وہ کسی کی بات یا کوئی راز ہو تو اس کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اور چوتھی بات میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی۔ 2 چیزوں کی تو ویسے بھی میرے حضور نے ضمانت دی، فرمایا اپنی زبان کی کوئی ضمانت دے دے اور اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان نفس کی ضمانت دے دے، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ادھر آقا ارشاد فرما رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ 5ویں بات میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرے، اسے جھکا کے رکھے۔ جب نظر دیکھتی ہے تو دماغ کے اندر سوچیں پیدا ہوتی ہیں، پھر خیالات دل کے اندر جاتے ہیں اور وہی خیالات بندے کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا تم نے 5ویں چیز جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔
چھٹا ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا ہے. ہاں وہ کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، خواہ اس ہاتھ سے برائی کی جا رہی ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اپنے اس ہاتھ کو روکے رکھنا ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اس اپنے غلام کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو حاضرین گرامی قدر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کے اندر بھی وعدے کا کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں جس کا وعدہ نہیں، وہ ایمان والا ہی نہیں جس کا وعدہ نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آ جاؤ ہم اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے بن جائیں. تو اس آیت مقدسہ کے اندر 3 چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. پہلا ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، پختہ وعدہ کرتے ہیں، اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں. دوسرا ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وَيَقْطَعُونَ وہ اسے کاٹ دیتے ہیں. تیسرا ارشاد فرمایا وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں. اور کاٹنے کے حوالے سے یاد رکھیں، میرے حضور کے ایک صحابی تھے، تو انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک عزیز ہے، پیارا ہے، میں اسے عطا کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھے محروم کرتا ہے. یا رسول اللہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھ سے توڑتا ہے. یا رسول اللہ میں اسے وفاداری کرتا ہوں، نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. آقا میں اس سے وعدہ وفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اے میرے آقا وہ مجھ سے وعدہ وفا نہیں کرتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح تو کہہ رہا ہے اگر تو اسی طرح ہی کرتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر خاک ڈال رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں 2 باتیں ہو گئی، اور تیسرا قرآن مقدس کی آیت کہہ رہی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وہ زمین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں. اور یہ 3 کام کرنے والے یہ نہ سمجھیں ہم فائدے کے اندر ہیں، ہم بڑا جو ہے وہ منافع لے رہے ہیں. اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم میں ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بابا جی رشید احمد صاحب